بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی فاطمة وابیہا وبعلہا وبنیہا وسر المستودع فیہا بعدد ما حاط بہ علمک۔ ہم نے اپنے کل کے لیکچر میں جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کی زندگی میں کی جو شرائط تھیں، جو حالات تھے، جو سختیاں تھیں، اس میں انہوں نے کس طرح سے قناعت کے ذریعے سے اپنی زندگی کو خوبصورت بنایا۔ اور یہ سیرت جو جناب زہرا سلام اللہ علیہا کی، اس میں ہم سب لوگوں کے لیے کچھ پیغامات ہیں۔ سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ مشترکہ زندگی میں جب ہم اپنے جیون ساتھی کو مقدم رکھیں گے اپنے سے، یعنی ان کو اپنے سے اوپر اپنے سے بہتر سمجھیں گے اور اپنے حق سے اگر ہم جو ہے وہ درگزر کریں گے، تو یہ جو ہے وہ بہترین اخلاقی پیغام ہے آپ کی سیرت کا۔ اور یہ موضوع جو ہے، یہ چیز جو ہے وہ فیملی کے استحکام اور اس کی تقویت کا باعث بنے گی، کیونکہ ان خصوصیات پہ عمل کرنے کے ساتھ بہت سے اختلافات اور مسائل جو ہیں وہ فیملیز میں کیا ہوں گے، وہ اختتام تک پہنچ جائیں گے۔ اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے کسی حق کا مطالبہ کرتے ہیں یا اپنے آپ کو دوسروں کے اوپر فوقیت دیتے ہیں، تو عموماً اس طرح کے مسائل وہیں پہ پیش آتے ہیں۔ خاص طور پہ خاران کو سسرال میں جب نئی نئی شادی ہوتی ہے تو اس طرح کے مسائل کا زیادہ سامنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ زندگی میں جو قناعت ہے، وہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ کام کاج کرنا چھوڑ دے اور اپنی زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو پورے کرنے کی کوشش نہ کرے، بلکہ اپنی معیشت کو اور اپنے مالی حالات کو اہمیت دینا بھی جو ہے وہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ لیکن جو زندگی میں جو قناعت کی جو روح ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ ہر حال میں راضی رہنے کا جو جسے کہتے ہیں جو فضیلت ہے، اس کی تقویت کرتی ہے اور انسان کو اس بات پہ آمادہ کرتی ہے کہ وہ اپنی اقتصادی اور جو مالی مشکلات ہیں ان کو تحمل کر سکے۔ لیکن جب انسان ہمیشہ جو ہے وہ ناراضی رہے گا اور شکوہ کرے گا اور زندگی کی سختیوں پہ ہمیشہ جو ہے وہ آہوہ ویلا کرے گا، تو کیا ہوگا، یہ مشکلات جو ہیں وہ ناقابل تحمل ہوتی جائیں گی۔ لیکن صبر اور بردباری کے ساتھ انسان جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ مل کے، شوہر اپنی وائف کے ساتھ مل کے ان سختیوں میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، بلکہ کچھ ایسی ٹیکنیکس بھی اپنا سکتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ خاتون جو ہے وہ زندگی کی پریشانیوں کو ہمیشہ اپنے شوہر کو نہ بتائیں، یا کبھی بتائیں تو جیسے گھر میں کسی جگہ پہ جو ہے وہ لکھ کے رکھ دیں، تاکہ ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ دیکھ سکیں اور انہیں آہستہ آہستہ اندازہ ہو کہ وہ کس طرح سے ان مسائل کو حل کریں۔ یعنی کسی چیز کی ضرورت ہے گھر میں تو وہ لکھ کے لگا دیں، مثال کے طور پر فریج کے اوپر ایک چھوٹے سا نوٹ لکھ کے لگا دیں، تو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج گھر میں پیاز ختم ہو گئی ہے، یا مثال کے طور پہ سبزی ختم ہو گئی ہے، یا اس طرح کی چیز۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب بات کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بعض دفعہ ایسا نہیں ہوتا، یا ہمارا لہن جو ہے وہ بات کرنے کا اس طرح ٹون ایسی نہیں ہوتی جس سے سامنے والا جو ہے اس مسئلے کو صحیح طرح سے سمجھ سکے۔ لیکن آپ لکھ کے جب آپ بیان کر دیں گے تو یہ چیز جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ حل ہو جائے گی اور گھر والوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ بھی نہیں پڑے گا۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ شوہر کی اطاعت اور فرمان برداری، کیونکہ الرجال قوامون علی النساء جو ہے وہ ذمہ داری دی گئی ہے شوہروں کو بیویوں کی، لہٰذا جو ہے وہ اطاعت پذیری جو ہے وہ خاتون میں ہونی چاہیے۔ یعنی یہاں پہ ایک طرح سے اس خاتون کا یہ نہیں ہے کہ وہ محکوم ہے تو وہ اطاعت کر رہی ہیں، نہیں، بلکہ ایک طرح سے وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ مضبوط کر رہی ہیں اپنے گھر میں۔ جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنی پوری زندگی میں اپنے شوہر کی ہمیشہ اطاعت کی، اور فیملی سسٹم میں جو مرد کی جگہ ہے اور جو مقام ہے اس کی طرف بھی ان کی پوری توجہ تھی۔ اور حالانکہ زندگی کے کچھ مقامات پہ آپ کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ کسی کام کے لیے کوئی فیصلہ کرنا پڑا، لیکن آپ اپنے شوہر
کی جو ہے وہ رائے سے آگاہ تھیں، لہٰذا آپ نے ان کی رائے کا احترام کیا اور امام کی کہنے پر انہوں نے عمل کیا۔ خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر جب بہت زیادہ حالات ایسے تھے اہل بیت علیہم السلام کے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ حالات میں آ کے انسان جو ہے وہ اپنی جسے کہتے ہیں اپنی توان جو ہے، اپنی طاقت جو ہے وہ اس کو ہاتھ سے کھو بیٹھتا ہے، یا جو صبر کا پیمانہ اس کا جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے اور مصیبتوں سے جو ہے وہ دوری اختیار کرنا چاہتا ہے یا رہائی اختیار کرنا چاہتا ہے، لیکن حالات کے اس تمام تلاطم میں اور جسے کہتے ہیں ہم نشیب و فراز میں جو ہے وہ صرف اور صرف بیوی یا شوہر ہی ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو جو ہے وہ آرام اور سکون پہنچاتے ہیں، اور اگر خاتون جو ہے وہ اپنے شوہر کے پیغام پہ یا ان کی بات پہ جو ہے وہ ہمیشہ چشم ادب جو ہے وہ جھکا کے رکھیں اور احترام سے جو ہے اپنا ہاتھ اپنے سینے پہ رکھیں تو جو ہے وہ ہمیشہ یہ مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں زندگی میں امیر المومنین علیہ السلام کی کہ جب آپ کو مسجد کی طرف لے کے جایا جا رہا تھا کہ آپ خلیفہ سے بیعت کریں، اور لوگوں کے ازدحام میں جو ہے وہ جناب عمر نے امام علیہ السلام کو جو ہے وہ ننگی تلوار سے جو ہے وہ تہدید کی، یعنی ایک طرح سے ان کو دھمکی دی کہ اگر آپ ابو بکر کی بیعت نہیں کریں گے تو میں آپ کی گردن اڑا دوں گا، اور اس موقع پہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ بہت جو ہے وہ پریشان ہوئی ایک طرح سے، اور ابو بکر کی طرف جو ہے وہ منہ آپ نے چہرہ کر کے کہا کہ مجھے خدا کی قسم کہ اگر تم نے علی سے ہاتھ نہ اٹھایا تو میں اپنے سر کے بال کھول دوں گی اور اپنا گریبان چاک کر کے جو ہے وہ قبر پیغمبر کے قریب جو ہے وہ جا کے تمہارے لیے بد دعا کروں گی۔ اور آپ نے اپنی اس بات کے ساتھ ہی جو ہے امام حسن امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا اور اپنے والد کی قبر مبارک کی طرف آپ نے حرکت کی تاکہ وہاں پہ ان کے لیے نفرین کر سکیں اور بد دعا کر سکیں۔ لیکن اچانک ہی امیر المومنین علیہ السلام نے جناب سلمان سے یہ کہا کہ سلمان، فاطمہ کو روکو، ایسا میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مدینہ کی دونوں طرف جو ہے وہ زلزلہ آ گیا ہے، لرزہ طاری ہو گیا ہے، اور اگر خدا کی قسم اگر جناب زہرا اپنے بالوں کو پریشان کر کے اپنا گریبان چاک کر کے رسول خدا کی قبر پہ اگر نالا اور فریاد کریں گی اور بد دعا کریں گی تو مدینہ کے لوگوں کے لیے کسی بھی قسم کی کوئی مہلت باقی نہیں رہے گی، اور زمین ہم ان سب کو جو ہے وہ نگل لے گی۔ تو جناب سلمان جو ہیں وہ جلدی سے اور پریشانی کے عالم میں انہوں نے اپنے آپ کو بیوی تک پہنچایا اور کہا کہ پروردگار عالم نے آپ کے والد گرامی کو دنیا والوں کے لیے رحمت قرار دیا ہے، اور میں آپ سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ آپ گھر واپس چلی جائیں اور لوگوں کے حق میں بد دعا نہ کریں۔ علی علیہ السلام نے مجھے فرمایا ہے اور یہ کہا ہے کہ میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ گھر واپس چلی جائیں اور جو ہے وہ گریہ وزاری سے اور بد دعا سے پرہیز کریں۔ تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ جب امام کا پیام انہوں نے سنا تو فرمایا کہ اذا ارجع واصبر واسمع له عتیق، کہ اس وقت کے میرے شوہر اور امام نے مجھے جو ہے حکم دیا ہے کہ میں گھر واپس چلی جاؤں تو میں جاؤں گی اور میں صبر کروں گی اور میں اپنے امام کی جو ہے بات اس کو قبول کروں گی اور اس کی اطاعت کروں گی۔ اور اس کے بعد آپ نے اپنے مظلوم شوہر کی طرف دیکھ کے کہا کہ اے امیر المومنین، میری جان آپ پہ فدا ہو جائے اور میری جان اور روح جو ہے وہ آپ کی روح کی جو ہے وہ سپر بن جائے بلاؤں کے لیے۔ اے ابوالحسن، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں، چاہے آپ جو ہے وہ خوشی میں ہو چاہے آپ غم میں ہو۔ یہی روایت ہم نے کل بھی بیان کی تھی، تب بھی میں آپ کے ساتھ ہی رہوں گی، چاہے آپ پریشانیوں میں گرفتار ہوں یا چاہے آپ جو ہے وہ خیر اور نیکی میں ہوں۔ تو یہ اس طرح کی جو شائستہ صفات اور اخلاق الہی جو ہے وہ تمام زندگی میں جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے موجود تھا۔ اسی لیے جو ہے وہ جناب امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ جناب زہرا نے مجھے کبھی بھی غصہ نہیں دلایا اور کبھی بھی میرے کسی کام کی انہوں نے مخالفت نہیں کی، اور جب بھی میں ان کی طرف نگاہ ڈالتا تھا، ان پہ نگاہ ڈالتا تھا تو میرے تمام غم جو ہے وہ دور ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہم نے بتائی تھی جو معیارات میں شامل ہے وہ ہے شوہر کی جو ہے مشایعت کرنا یا ان کا استقبال کرنا۔
خیر میں آپ کو کہہ چکی ہوں کہ اپنی ویڈیوز اور آڈیوز آف کر دیں. اسی لیے جو ہے وہ فاطمی گھرانوں کی جو دیگر تعلیمات ہیں اس میں یہ چیز شامل ہے کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ ہمیشہ امیر المومنین علیہ السلام کی استقبال کے لیے جو ہے وہ جایا کرتی تھیں. جب بھی امیر المومنین علیہ السلام گھر سے باہر سے فارغ ہو کر اپنے کاموں سے فارغ ہو کر گھر میں آتے تھے تو آپ جو ہے وہ حالانکہ اپنے بچوں کے ساتھ ہوتی تھیں, امام حسین, امام حسن, جناب زینب اور جناب فضہ آپ کے گھر میں ہوتی تھیں, آپ اپنا یہ حق سمجھتے تھے کہ اپنے شوہر امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جا کر خود دروازہ کھولیں اور ان کی پذیرائی کریں. اور آپ کے زندگی نامے میں یہ بھی آیا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام ایک دفعہ گھر کے پیچھے جب پہنچے اس وقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ جو ہے وہ گندم پیس رہی تھیں چکی میں, اور آپ کا لباس جو تھا وہ آٹے اس پہ آٹا لگا ہوا تھا کچھ, اور اس حالت میں کہ بچے چاہتے تھے کہ دروازہ کھولیں, آپ خود کھڑی ہوئیں اور اپنی ظاہر جو آپ کا لباس تھا اور اس طرح کی جو چیزیں تھیں آرائش وغیرہ اس کو توجہ اس پہ کرتے ہوئے, یعنی اپنے آپ کو آراستہ کیا, اپنا لباس وغیرہ صاف کر کے فوراً جو ہے وہ پہنچی دروازے پہ اور آپ نے دروازہ کھولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے. اور اسی طرح ایک دفعہ امیر المومنین علیہ السلام جب میدان جنگ سے واپس آ رہے تھے تو زہرا سلام اللہ علیہ بھی ان کے استقبال کے لیے گئیں اور بہت کشادہ روی سے اور مسکراتے ہوئے, جو کہ رضایت کی اور افتخار کی مسکراہٹ تھی, آپ نے ان کی طرف دیکھا, آپ کا ان کا لباس اور ان کی خون آلود جو تلوار تھی اس کو دھوتی تھیں, اور اسی طرح میدان جنگ میں جو بھی واقعات پیش آئے اس کے متعلق پوچھا کرتی تھیں, اور اسی طرح سے اپنا ایک طرح سے کردار ادا کرتی تھیں اس جہاد میں, اسلام کے لیے جو جہاد ہوتا تھا, اور ایک طرح سے نفسیاتی طور پہ تقویت دیتی تھیں میدان جنگ کے اس مجاہد کو, یعنی امیر المومنین علیہ السلام کو. یہ سائم کون ہے؟ اپنی ویڈیو آف کریں. اسی طرح جو اچھی خواتین ہوتی ہیں, اور یہ خواہ گلنور بھی, اپنی ویڈیو آف کریں. مجھے پتہ نہیں کیوں بار بار کیوں کہنا پڑتا ہے آپ لوگوں سے. اسی طرح ہمیشہ جو ہے وہ استقبال کے لیے آمادہ رہتی تھیں, اپنے شریک زندگی کے لیے رہتی ہیں, اور یعنی دفتر کا کام ہو, گھر کا کام یا کچن کے کام ہونے کے باوجود, بچوں کے کاموں کے باوجود بھی جو ہے نا یہ چیز ان کے لیے حائل نہیں ہوتی کہ وہ روزانہ جو ہے وہ اپنے شوہروں کو جو ہے وہ دروازے تک چھوڑ کے آئیں جب وہ کام پہ جا رہے ہوں, اور جب وہ کام سے آ رہے ہوں تب بھی ان کے استقبال کے لیے جائیں. اور یہ چیز جو ہوتی ہے انسان جب فیملی ممبرز کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان جو ہے وہ خلوص اور جسے کہتے ہیں محبت جو ہے وہ بڑھاتی ہے, خاص طور پہ جب زندگی میں پہلی مرتبہ جو ہے جن کی نئی شادی ہو, اگر انہوں نے اپنی زندگی میں یہ تجربہ کیا ہو تو وہ خود بخود انسان کو جو ہے وہ اس چیز پہ وہ ابھارتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ جب ان کے ہسبینڈ جا رہے ہوں کام پہ تو ان کو چھوڑنے کے لیے جائیں دروازے تک, اور جب آئیں وہ تو دروازے پر جا کے ان کا استقبال کریں. اور مردوں کو بھی یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ انرجی دیتی ہے, بہت زیادہ ان کی ہمت بڑھاتی ہے کہ وہ باہر جو مشکلات جو ان کو پیش آتی ہیں آفس میں یا کام کی جگہ پہ, وہ واقعی جب اس طرح سے کوئی ان سے مسکرا کے ملے گا, خاص طور پہ ان کی شریک زندگی اگر ان سے اس طرح سے ملے گی, تو یقیناً جو باہر کی وہ مشکلات ہیں وہ اس وقت وہ بھول جائیں گے, اور جو ہے وہ گھر کا ماحول اس چیز سے بہت زیادہ بہتر اور اچھا ہوتا ہے. لہٰذا بہترین بیویاں جو ہیں وہ ہیں کہ جب اپنے شوہروں کو باہر جاتے وقت جو ہے وہ اپنی دعائے خیر کے ساتھ جو ہے وہ انہیں دروازے تک چھوڑ کے آتی ہیں, اور جب وہ واپس آتے ہیں تو اپنی کشادہ روی اور اپنے ظاہری آرائش کے ساتھ اور جذاب بن کے جو ہے ان کے سامنے پیش ہوتی ہیں, اور دروازے کو ان کے سامنے کھولتی ہیں, اور نہایت خلوص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ ان کا استقبال کرتی ہیں.
اس کے علاوہ ایک اور چیز جو بہت اہم چیز ہے اور ہمارے یہاں عموماً گھروں میں اس پہ کم توجہ دی جاتی ہے، وہ ہے شوہر کے لیے آرائش کرنا. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت میں ہمیں یہ چیز ایسے ملتی ہے، حالانکہ اس زمانے میں مالی حالات بہت زیادہ خراب تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے لیے بہت زاہدانہ زندگی کیونکہ آپ گزارتی تھیں، اس کے باوجود آپ ایک خاص قسم کی خوشبو استعمال کیا کرتی تھیں. ام سلمہ جو کہ زوجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ نقل کرتی ہیں کہ میں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ نے اپنے لیے کوئی عطر یا خوشبو وغیرہ لی ہے؟ تو آپ نے فرمایا جی، وہ گئیں اور آپ نے کچھ عطر لے کے آئیں اور ان میں سے کچھ جو ہے وہ اپنی ہتھیلی پہ لگایا. اس کی خوشبو بہت اچھی تھی. جناب ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس سے پہلے کبھی بھی ایسی خوشبو نہیں سونگھی تھی. اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب آپ کی شادی کے دوران جو ہے وہ انہوں نے جناب عمار یاسر کو یہ ذمہ داری دی تھی کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے خوشبو اور عطر وغیرہ جو ہیں وہ لے کے آئیں. اور جناب عمار یاسر کہتے ہیں کہ میں نے ایک بہت اچھی خوشبو جو تھی وہ لے کے جناب زہرا سلام اللہ علیہ تک پہنچائی اور کہا کہ آپ کے والد گرامی رسول خدا نے مجھے حکم دیا تھا کہ میں یہ عطر جو ہے وہ آپ کو پہنچاؤں. اور اسی طرح سے روایات کہتی ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ خاص قسم کا عطر اور مشک جو ہے وہ استعمال کیا کرتی تھی. خاص طور پہ اگر ہم یہ سائیکالوجیکل حوالے سے دیکھیں تو شوہروں کو، مردوں کو ایک طرح سے تحریک کرنے کے لیے جو ہے یہ طریقہ، ایک تو بصری طریقہ ہے جسے کہتے ہیں، یعنی آپ ظاہری طور پہ اپنا ظاہر اس طرح سے آراستہ کریں تو سامنے والے کو دیکھ کے جو ہے اچھا لگے، صحیح ہے. اور خواتین کا ظاہر جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور زیادہ ان کی جذابیت کا سبب بنتا ہے. اور یہ چیز جو ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جو ہے وہ ایک خاص قسم کی محبت کا جو ہے وہ باعث بنتی ہے. شوہر بھی اسی طرح، نہیں شوہر کا یہ نہیں ہے کہ شوہر جو ہے وہ بہت برے حالوں میں ہوں گھر میں، نہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی بیوی کے لیے آرائش کریں، یعنی اپنے بال وغیرہ مرتب، داڑھی، یہ سب چیزیں مرتب رکھیں، خوشبو وغیرہ لگائیں اور لباس وغیرہ بھی صاف ستھرا ہونا چاہیے. اس کے علاوہ گھر سے باہر بھی اس طرح ہوتا ہے کہ جسے کہتے ہیں عفت اور پاک دامنی پیدا کرتی ہے یہ چیز میاں اور بیوی دونوں میں. اگر وہ ایک دوسرے کے لیے آرائش کریں گے تو ان کی توجہ پھر باہر نہیں جائے گی. اکثر لوگوں سے جو مشورے کے لیے آتے ہیں مرد حضرات، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیوں گھر میں اپنی بیگم سے جو ہے نا وہ بے میلی کا اظہار کرتے ہیں یا ان کی طرف مائل نہیں ہیں یا ان سے دوری اختیار کرتے ہیں، تو اکثر کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ ان کی بیگم جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا اور کپڑوں کی اس کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتی ہیں. اور جیسے کہتے ہیں ہمارے یہاں ایک ماسی بنی ہوئی ہوتی ہیں گھر میں اور ان کے کپڑوں سے جو ہے نا وہ کھانے کی خوشبوئیں آ رہی ہوتی ہیں. تو ظاہر سی بات ہے جب اس حالت میں کوئی خاتون اپنے گھر میں ہوں گی تو کون سا مرد جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہوگا، کون توجہ کرے گا؟ نہ بچے، نہ ان کے شوہر، نہ کوئی اور. تو لہٰذا ایک خاتون کی ذمہ داری ہے کہ جس طرح سے وہ باہر بن سنور کے جاتی ہیں کسی شادی میں یا کسی فنکشن میں، اس سے زیادہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ گھر میں جو ہے وہ تیار ہو کے رہیں، گھر میں آرائش کریں، خاص طور پہ جب ان کے شوہر کے آنے کا وقت ہو اس وقت. خاص طور پہ جو جنسی روابط ہیں میاں بیوی کے، ان میں یہ چیز بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں جو مرد دوسری عورتوں کی طرف مائل ہوتے ہیں وہ اسی وجہ سے مائل ہوتے ہیں کہ دوسری عورتیں ان کو انہی کاموں کی وجہ سے، آرائش کی وجہ سے، اپنے آپ کو خوبصورت دکھا کے جو ہے نا مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں. تو ہم کیوں نہیں یہ کام کر سکتے؟ وہ خاتون جو ہے اپنی شوہر کے لیے کیوں نہیں یہ کام کر سکتی ہیں؟ شوہر جو ہے اپنی بیوی کے لیے کیوں کام نہیں کر سکتا؟ حالانکہ اس کام میں جو ہے وہ ثواب بھی ہے، ایک دوسرے کو پاک دامن رکھنے کے برابر ہے یہ چیز. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو ہے وہ شوہر کے ساتھ آپ کے کاموں کی تقسیم کس طرح تھی. جیسا کہ ہم نے سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور جب امیر المومنین علیہ السلام اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی شادی ہوئی تو آپ جو ہیں وہ کچھ عرصے کے بعد رسول خدا کے حضور میں حاضر ہوئے اور گھر کے کاموں کے متعلق آپ نے کہا کہ آپ ہمیں کوئی طریقہ کار بتائیں کہ کس طرح سے گھر کے کاموں کو ہم تقسیم کریں آپس میں.
تو رسول خدا نے کیا کیا کہ گھر کے جو اندر کے کام تھے وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے سپرد کیے، اور جو گھر سے باہر کے کام تھے وہ امیر المومنین علیہ السلام کے سپرد کیے، اور اس طرح سے آپ نے کام کو تقسیم کیا آپس میں. اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے اس چیز پہ بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا، اور کئی بار خوشی کا اظہار کیا، اور فرمایا کہ فلا یعلم ما داخلنی من السرور الا اللہ، کہ خدا کے علاوہ کسی کو نہیں پتا کہ میں کتنی خوش ہوں اس چیز سے کہ میرے والد گرامی نے مجھے جو ہے وہ مردوں کے ساتھ جسے کہتے ہیں اٹھنے بیٹھنے کے جو کام تھے، یعنی باہر جانے کا جتنا جو کام تھا جس میں ممکن تھا کہ میں مردوں کے ساتھ جو ہے وہ کوئی لین دین کروں، اس چیز سے جو انہوں نے مجھے نجات دے دی ایک طرح سے. یعنی اس بات پہ جب بیوی بہت زیادہ خوش تھی. اور جب ہم دینی حوالے سے جو ہے وہ ماڈل دیکھتے ہیں شوہر اور بیوی ہونے کا، اور تو خاص طور پہ جو ہے وہ چیز جو کہ ہمیں توقع ہوتی ہے جس کی بیوی اور شوہر سے، خاص طور پہ وہ یہی چیز ہے جو کہ اسلام نے جس کی تعریف کی ہے، وہ یہی ذمہ داریاں ہیں کہ جس میں جو ہے وہ مرد یا عورت ہونا جو ہے وہ نہیں کیا گیا، اس کو واضح نہیں کیا گیا، اور دونوں کی ذمہ داریاں ہیں وہ. خاص طور پہ ایک دوسرے کے آرام اور سکون کا خیال رکھنا، اور معاشرے میں ایک دوسرے کی عزت و آبرو کا خیال رکھنا، اس کی طرف اشارہ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو خاص جسے کہتے ہیں ذمہ داریاں ہیں، ان میں خاص طور پہ جو معاشی ذمہ داریاں ہیں وہ مرد کے سپورٹ کی گئی ہیں، اور روایات میں بھی یہ چیز آئی ہے کہ ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جیسے کہ رسول خدا نے جو ہے وہ فرمایا کہ باہر کے کام امیر المومنین علیہ السلام کے انجام دیں، اور گھر کے کام جو ہیں وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیں. لیکن جو نفقے کا حق ہے، یعنی ضروریات زندگی کو پورا کرنا جو ہے خاتون کی، اور زندگی کے جتنے دوسرے اور جو احتیاجات ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ خاص مرد کی ذمہ داری ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ خواتین کا خصوصی جو چیز ذمہ داری جو دی ہے خواتین کے لیے وہ یہ ہے کہ احساساتی جو مسائل ہیں، محبت کا اظہار جو ہے وہ دونوں کے لیے ضروری ہے، کہ دونوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے سے محبت کا اظہار کریں، اظہار محبت کریں، مختلف طریقوں سے کریں. اور جیسا کہ روایات میں بھی آیا ہے کہ جو ہے وہ اپنی زوجہ کے کنارے ساتھ بیٹھنا جو ہے مسجد میں اعتکاف سے بھی زیادہ جو ہے وہ محبوب قرار دیا گیا ہے. اسی طرح خواتین کو بھی ان کی جنس کے مناسب، یعنی عورت ہونے کے ناطے کون کون سے ذمہ داریاں دی گئی ہیں. اس روایات میں آیا ہے کہ ایک عورت کو جو ہے وہ مہربان ہونا چاہیے، نرم خو ہونا چاہیے. اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے وہ ایسی چیز ہونی چاہیے کہ دوسروں کو خوش کر سکے. اور اس کے علاوہ ایسی خواتین کی تعریف کی گئی ہے جو کہ اپنے شوہر کی خاص طور پہ جنسی جو ضروریات ہیں ان کو پورا کر سکے. اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خاص طور پہ بہت سی ایسی چیزیں، خاص طور پہ اگر اقتصادی حوالے سے مرد جو ہے وہ زندگی میں اپنی ذمہ داری پورا نہ کرے تو بہت ساری مشکلات پیش آ سکتی ہیں، نفسیاتی حوالے سے بھی اور بھی دوسرے حوالے سے بھی. اور یہاں پہ قرآن مجید نے جو ہے وہ ذمہ داری دی ہے کہ مردوں کو یہ ذمہ داری دی ہے کہ وہ اقتصادی حوالے سے جو ہے وہ اپنے گھر کی جو ہے وہ ذمہ داری وہ پوری کریں. اور اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں جو خواتین اپنے شوہروں کی اطاعت نہیں کرتی ہیں، وہ ان کا یہ بہانہ ہوتا ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ میرا نان و نفقہ نہیں دیتا ہے. صحیح ہے، عموماً اسی طرح ہوتا ہے. تو یہ مسائل اس طرح کے پیدا ہوتے ہیں کہ خواتین گھر میں جو ہے وہ ناچاکیاں پیدا ہوتی ہیں اسی حوالے سے. لیکن ہم صحیح برنامہ ریزی سے، صحیح پروگرامنگ سے، صحیح مینجمنٹ سے جو ہے، اور جو کہ ہمارے حالات کے مطابق ہو واقعی، تو اس سے ہم جو ہے خاص طور پہ اپنے خاندان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرتے ہوئے جو ہے وہ اہم کردار خواتین جو ہے وہ ادا کر سکتی ہیں. حالانکہ گھر چلانا جو ہے وہ بہت آسان کام نہیں ہے، اس کی اپنی پیچیدگیاں ہیں. اور
اس کی طرف، لیکن اپنے گھر کا آرام اور خاص طور پہ نفسیاتی آرام اور روحانی آرام اپنے گھر کا جو وہ ہر چیز سے زیادہ اہم ہے. اور جب ان دونوں پہ ان کی طرف اگر ہم توجہ نہیں دیں گے تو گھر کے دو رکن ہیں یعنی بیوی اور شوہر، ان میں سے ایک جو ہے وہ ضرور کسی نہ کسی جگہ پہ جو ہے وہ نقصان اٹھائے گا یا دونوں نقصان اٹھا سکتے ہیں اس حوالے سے. جیسے کہ ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ذمہ داریوں کا کس طرح سے تقسیم کی گئی آپ کی مشترکہ زندگی میں، اور اپنی گھریلو ذمہ داریاں کو انجام دینے میں، خاص طور پہ بچوں کی تربیت کے حوالے سے جو ہے آپ نے کس طرح کی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھائی. نہ صرف یہ کہ آپ کام کرتی تھیں، اپنے گھر والوں کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ ضروریات کو پورا کرتی تھیں، بلکہ اپنے گھر میں جو ہے مختصر سے چھوٹے سے گھر میں اور فیملی میں تقسیم جو کرتی تھیں کام اپنے اور جناب فضہ کے درمیان، وہ بھی اہمیت کا حامل ہے کہ اس کو بھی ہم غور سے دیکھیں گے. جب وہ گھر کا کام کرتی تھیں اپنی خدمتگار جناب فضہ، اور انہوں نے اس کو تقسیم کیا ہوا تھا. ایک دفعہ جناب سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو میں نے دیکھا کہ اپنے دستان مبارک سے جو ہے وہ گندم پیس رہی ہیں، اور میں آگے گیا اور سلام کرنے کے بعد میں نے کہا اے دختر رسول خدا، آپ کیوں اپنے آپ کو زحمت میں ڈال رہی ہیں؟ اور آپ کے پاس آپ کی خدمتگار جناب فضہ ہیں، کھڑی ہیں، اور آپ ان کو یہ کام دیں. تو جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے فرمایا قالت اوصانی رسول اللہ ان تکون الخدمت لها یوما ولیا یوما فکان امس یوما خدمتها واليوم یوم خدمتی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ سفارش کی ہے کہ میں گھر کے کاموں کو فضہ کے ساتھ تقسیم کروں، ایک دن وہ کام کریں اور اگلے دن میں کام کروں. کل ان کی باری تھی اور آج میری باری ہے. تو حقیقت میں جو گھر میں کاموں کی جو تقسیم ہے وہ جو کہ خواتین کی الگ ہے اور مردوں کی الگ ہے، یہ خود جو ہے وہ ایک طرح کا ایسا سسٹم اور اس طرح کی محبت اور قدرت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے خاص طور پہ خاتون کے اندر کہ وہ شوہرداری کے بعد اپنے بچوں کی تربیت میں جو ہے وہ اپنا بہترین کردار ادا کر سکتی ہیں. انشاءاللہ کل کے آپ کے لیکچر میں ہم جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے اور دوسرے رول ماڈلز کی طرف جو ہے وہ اشارہ کریں گے اور آپ کی زندگی کے کچھ اور پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں گے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.